الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. انتہائی والی والاحترام، میرے عزیز دوستو، بھائیو، بزرگوں اور پردے میں سماعت کرنے والی ہماری اسلامی مائیں بہنیں، بہت ہی مبارک موقع ہے۔ ایک نسبت سے نہیں، کئی نسبتوں سے یہ بابرکت گھڑی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ مبارک مہینہ جو اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ اللہ جل شانہ کا محض فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہم گناہگاروں کو ایک مرتبہ پھر اپنا یہ رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے چھٹکارے والا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہم میں سے کون ہوگا اس مجلس میں کہ جس نے اللہ سے مانگا ہو کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ دے؟ کس نے اللہ سے اتنی فریاد کی ہوگی؟ لیکن اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ کی جو رحمتیں برستی ہیں اس کا اندازہ اور شمار آج کے لوگوں کے حساب سے اگر حساب کتاب بھی کریں تو وہ فیل ہو جائیں گے، ان کے جو آلات ہیں۔ اتنی اللہ جل شانہ کی اس مہینے میں رحمتیں برستی ہیں، تو یہ اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے رجب کا چاند نظر آتے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ مشہور دعا ہے، مساجد کے اندر ائمہ حضرات بتاتے ہیں، سنا ہوگا آپ حضرات نے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ رجب کا چاند نظر آتے ہی میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر خاتم النبیین جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جن کے اگلے پچھلے سب اللہ نے پہلے سے معاف کیا ہوا ہے، اور جن سے لغزش اور خطا اور کسی ہلکی سی بھی کسی خطا کا ہونا محال ہے، ناممکن ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ انبیاء علیہ السلام سے اللہ جل شانہ نے لغزشیں، خطاؤں کو معاف فرمایا ہوا ہے ہی نہیں، ان کی لغزش اور خطا کا ان سے ہونا ہی محال ہے۔ کیوں؟ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بنایا ہی ایسا ہے۔ دیکھیں، پوری کائنات کے لوگوں کو حکم ہے، علماء کو، خطباء کو، محدثین کو، حفاظ کو، نمازی کو، روزہ دار کو، حاجی کو، زکوٰۃ دینے والوں کو حکم ہے کہ خبردار لغزشوں کے قریب مت جانا، گناہوں کے قریب مت جانا، اور گناہ کو حکم ہے کہ خبردار میرے نبیوں کے قریب نہ جانا۔ تو انبیاء علیہ السلام سے گناہوں کا ہونا یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان کو ایسی تخلیق کی ہے، انبیاء علیہ السلام کی ہستیوں کو، کہ اللہ جل شانہ نے انہیں ان چیزوں سے معصوم عن الخطا رکھا ہے، معصوم ہے۔ صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں۔ بہرحال تو وہ پیغمبر علیہ السلام اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں دے دے اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے ہی اتنا برکتوں والا،
باقی 11 مہینے ایک طرف، رمضان کا مہینہ اس کی برکات، انوارات، رحمتیں یہ ایک طرف ہے۔ تو ایک تو یہ بابرکت موقع ہے، اور پھر دوسرا مغفرتوں والا عشرہ ہے جس میں ہم اس وقت جمع ہیں یہاں پر۔ مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ بخشش، معافی، خطاؤں کو ختم کر دینا، مٹا دینا۔ اور رمضان کا مطلب بھی تقریباً یہی ہے۔ رمضان رمض سے ہے، اس کا مطلب ہے جلا دینا، ختم کر دینا۔ تو رمضان کے مہینے میں جو اللہ سے سچے دل سے مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو جلا کر، مٹا کر، بسم کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں اللہ جل شانہ۔ اور یہ واحد اللہ کی ذات ہے کہ جو اپنے گناہگاروں کو، نافرمانوں کو، سرکشوں کو اور معصیت کے اندر مبتلا رہنے والے لوگوں کو معاف بھی کس طرح کرتے ہیں؟ اس طرح معاف کرتے ہیں کہ گواہوں سے بھی وہ چیز بلوا دیتے ہیں، جس زمین کے ٹکڑے پر گناہ ہوا تھا اس زمین سے بھی وہ چیز بلوا دیتے ہیں، اور جو فرشتوں کے نامہ اعمال میں لکھا ہوتا ہے اللہ اس سے بھی مٹا دیتے ہیں۔ اب وہ فرشتوں کو بھی یاد نہیں رہتا، زمین کا ٹکڑا بھی اس کو بھول جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جتنے بھی گواہ ہوتے ہیں اس گناہ کے، اللہ جل شانہ ان سے بھی وہ چیز فراموش کرا دیتے ہیں۔ اب دنیا میں تو اصول یہ ہے کہ کوئی مجرم اگر معافی مانگ بھی لیتا ہے، قانون اس کو معاف بھی کر دیتا ہے، اس کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، اور کبھی کبھار اس کے ریکارڈ کو کھولتے بھی ہیں۔ کہیں کوئی معاملہ ہو، کچھ ہو، تو اس کے ریکارڈ کو چیک کرتے ہیں کہ اس سے کوئی تانے بانے تو نہیں مل رہے ہیں کہیں۔ لیکن اللہ کی ذات کو دیکھیں کہ اللہ جل شانہ جس کو معاف کرتے ہیں تو اس کے سارے گواہوں سے بھی اس چیز کو بلوا دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ایک تو یہ مغفرت والا عشرہ ہے جس میں ہم جمع ہیں، بیٹھے ہیں۔ پھر تیسری چیز، اللہ کا بابرکت کلام، عظمتوں والی کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، یہ اللہ نے ایسی کتاب ہمیں عطا کی ہے کہ اس کتاب کو پڑھنا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، چومنا بھی ثواب ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک دوست نے کہا کہ یہ بیان سن کے مجھے بتا دیں کیسا ہے۔ تو میں نے رمضان میں حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم بالکل نہیں ہوتا ہے، مساجد کے اندر بھی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، مسجدیں بڑھ جاتی ہیں، اور جو حضرات پورے سال نہیں آتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ مسجد کے حوالے سے فکر مند ہو جاتے ہیں کہ امام صاحب کیا کر رہے ہیں، مؤذن صاحب کیا کر رہے ہیں، کمیٹی والے کیا کر رہے ہیں، مسجد میں کیا ہو رہا ہے۔ تو میں نے اس سال جمعے میں رمضان سے پہلے کہہ دیا تھا، میں نے کہا بھائیو ہماری مسجد کا پورا سسٹم صحیح ہے، امام صاحب بھی ٹھیک ہے، مؤذن صاحب بھی ٹھیک ہے، خادم صاحب بھی ٹھیک ہے، کمیٹی والے بھی صحیح چل رہے ہیں، مسجد کے دروازے بھی بالکل صحیح ہے، مسجد کی لائٹ بھی صحیح ہے، کسی چیز میں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ ساری چیزیں صحیح ہے۔ اور میں نے کہا کہ جس طرح 11 مہینے سب چیز صحیح چل رہی ہوتی ہیں تو انشاءاللہ رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی رحمتوں والا ہے، اس میں آپ بے فکر رہو، اس میں بھی یہ اسی طرح صحیح چلیں گے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، دو بھائی بیٹھ گئے مسجد میں فارغ، پہلے تھوڑا سا ذکر کیا، نماز پڑھ لی 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ اپنی جو ہے اصل جو کام ہوتا ہے اس پہ شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کمیٹی والے کیا کر رہے ہیں مسجد میں، پتہ نہیں وہ لائٹ خراب ہے، وہ پنکھا خراب ہے، وہ وضو خانے میں یہ مسئلہ ہے، وہ امام صاحب کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں۔ یعنی رمضان کا مہینہ جو ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، برداشت کا مہینہ ہے، تحمل کا مہینہ ہے، ایذا سے دور رہنے کا مہینہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے، زبان سے کسی کو ایذا نہ دو،
تو بہت سارے حضرات ایسے اللہ جل شانہ کے بندے ہیں کہ وہ اس مہینے میں اس توہ میں لگ جاتے ہیں۔ بہرحال تو عرض یہ ہے کہ یہ ایک تو رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، پھر مغفرتوں والا عشرہ ہے، پھر قرآن کریم پڑھا گیا ہے، یہاں پر اللہ کا کلام پڑھا گیا ہے۔ اللہ کے کلام کی شان، عظمت، مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ جو آدمی عام حالات میں بھی ایک حرف پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10۔ اور وضاحت کے لیے تشریح کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو الف لام میم کے اندر 3 حرف ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ یہ ایک ہی حرف ہے تو اس میں 10 نیکیاں ملیں گے، نہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الف پر 10 نیکیاں الگ ہیں، لام پر 10 نیکیاں الگ ہیں، میم پر 10 نیکیاں الگ ہیں، یہ ٹوٹل 30 نیکیاں ہو گئی۔ اب ایک آدمی اللہ کا کلام پڑھتا ہے، الحمد سے شروع کرتا ہے اور والناس پر لا کر ختم کرتا ہے، تو اس نے کتنا اللہ جل شانہ سے اجر و ثواب حاصل کیا ہے، اس کا اندازہ اور تصور اس وقت اس دنیا میں ہم نہیں کر سکتے۔ ویسے کریں گے زبان سے کہ ماشاءاللہ قرآن کریم پڑھا ہے، بڑا ثواب ہے، بڑا اچھا ہے، ہم نے بھی قرآن کریم جو ہے ان کے پیچھے پڑھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو اعزاز، اکرام، عظمت، شان، مقام ان کا ہونا چاہیے وہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی نہیں ہے۔ میں تو حیران ہوں، گزشتہ دنوں رمضان شروع ہوتے ہی ایک چھوٹے بچے کو لانچ کیا پہاڑوں سے، ہمارا ہی علاقہ ہے گلگت سے، لا کر پوری قوم کو اس کے پیچھے لگا دیا ہے کہ بھائی یہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، یہ بڑی پیاری باتیں کرتا ہے، یہ لوگوں کو ہنساتا ہے، یہ لوگوں کو خوش کر رہا ہے۔ یار کوئی عقل کی بھی بات ہوتی ہے، کوئی اللہ نے دماغ دیا ہے، کسی ایسے بندے کو آپ حوصلہ افزائی کرو۔ اسی کراچی کے اندر وہ بچے بھی ہیں ہمارے جو 8 سال کا بچہ ہے جس نے پوری دنیا میں پہلی پوزیشن لی ہے قرآن کریم کے اندر، پوری دنیا میں۔ پہلے کراچی کی سطح پر مقابلہ ہوا، فرسٹ آیا، پھر بین صوبائی مقابلے ہوئے، ان میں فرسٹ آیا، پھر انٹرنیشنل سطح پر مقابلہ ہوا، سعودی عرب جیسا عرب ممالک، قطر، دبئی، امارات کے ممالک، ان سب کو ملا کر وہاں پر پوری دنیا سے بچے آئے تھے، ہر ملک کے وہ بچے جو اول پوزیشن لی انہوں نے۔ ان سب سے آگے بڑھنے والا بچہ پاکستان کا ہے، کراچی کا ہے، ایک نہیں کئی ہیں۔ کسی کو اتنی توفیق ہوئی کہ یار اس بچے کو ہم کچھ اعزاز اور اکرام سے نوازیں، ان کو لا کر ہائی لائٹ کریں، دکھائیں، ان کو بٹھائیں، اس کو تو دکھانا بھی ثواب ہے، اس کے ساتھ تو بیٹھنا بھی ثواب ہے کہ وہ قرآن کا حافظ ہے، وہ اللہ کی کتاب کا حافظ ہے، وہ معصوم بچہ ہے، وہ نابالغ ہے، اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، اس کو آپ عزت دو بھائی۔ چونکہ ہمارے معاشرے کا مزاج بن چکا ہے، کوئی چیز پھیلا دے تو پوری قوم اس کے پیچھے چلی جاتی ہے، پوری قوم آنکھیں بند کر کے۔ میرے بھائیوں، جن کو اللہ نے فرمایا کہ یہ معزز ہیں، اعزاز والے ہیں، اکرام والے ہیں، وہ معزز ہیں۔ میری اور آپ کی نظر میں ٹھیک ہے، بڑے عہدے والا، بڑے منصب والا، بڑی گاڑی والا، بڑے بنگلے والا، پیسے والا، صاحب ثروت، صاحب عہدہ بڑا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، جائز۔ اگر اللہ نے کسی کو کوئی خوبی عطا کی ہے تو یہ نعمت ہے، بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس کو اللہ اور اللہ کے نبی نے فرمایا نا، اس کو بھی تو ہم سمجھیں کہ اعزاز والے کون ہیں، اکرام والے کون ہیں، محترم کون ہیں، عظمت والے کون ہیں، شرف والے کون ہیں۔ تو تیسرا موقع یہ ہے کہ اللہ کا کلام یہاں پر تراویح میں پڑھا گیا ہے۔ میں سب سے پہلے تو
صاحب خانہ عباسی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ ماحول فراہم کیا۔ یہ ماحول فراہم کرنا بھی اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، ورنہ آپ یقین کریں اللہ نے صحت بھی دی ہوئی ہے، ایسے ایسے لوگ ہیں، اور اللہ نے مقام بھی دیا ہوا ہے، آسائشیں بھی دی ہوئی ہیں، اچھے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے آفس میں بیٹھے ہوئے کھا رہے ہوتے ہیں، صحت بھی اللہ نے دی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن روزے نہیں رکھتے، روزے نہیں رکھتے، نمازیں نہیں پڑھتے۔ اس مہینے میں بھی اس سے بڑا بدبخت میں نہیں کہہ رہا، بدبخت کا لفظ میں نہیں کہہ رہا، میرے اور آپ کے نبی آقائے دو جہاں سرور کونین فخر الرسل امام الانبیاء ساقی کوثر شافی محشر آمنہ کے در یتیم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان بدبخت ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ پائے اور اس مہینے کی قدر نہ کرے، اس مہینے کا احترام نہ کرے اور اپنی مغفرت اور بخشش نہ کرا سکے۔ اس کے علاوہ کوئی اور دن نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی رات نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر جا کر انسان کہے کہ میں اللہ سے معافی مانگ کر اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں۔ بھائی اللہ نے یہ مہینہ دیا ہمارے لیے، اور اس مہینے کو بھی ہم 11 مہینوں کی طرح کوئی فرق نہیں کر رہے۔ رمضان اور غیر رمضان کا پتہ ہی نہیں ہے، رمضان اور شوال کا پتہ ہی نہیں ہے، رمضان اور ذوالقعدہ کا ذوالحج کا کچھ پتہ نہیں، ایک ہی جیسے رات اور دن گزرتے جا رہے ہیں۔ جیسے پہلے جھوٹ بولتے تھے، رمضان میں اس سے دگنا جھوٹ بول رہے ہیں۔ پہلے لوگوں کے حقوق قسم کرتے تھے، رمضان میں اور زیادہ قسم کر رہے ہیں کہ افطاری لے کے جانی ہے بچوں کو اچھے طریقے سے سحری کھلانی ہے، بچوں کو اچھے طریقے سے جو ہے آسائشیں دینی ہے۔ یہ میرے دوستو یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے، یہ رمضان کی روح نہیں ہے۔ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ اپنی بخشش اور مغفرت کرائیں اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ تبدیلی اگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی ہے، روزہ رکھنا، بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، اس کو تو شریعت نے مانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو صرف بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا، وہ تو بڑے فخر سے خوش ہیں، بڑے مطمئن ہیں، بڑے سکون سے ہیں، صبح ہاتھ میں تسبیح لے کے جاتے ہیں، خرد برد بھی کر رہے ہیں اور سود کا لین دین بھی کر رہے ہیں، لوگوں سے ناجائز ہتھیا بھی رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور حقوق بھی پامال ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں کو بھوک اور پیاس کی صرف تکلیف مل رہی ہے، بس بیچاروں کو پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، مل کچھ نہیں رہا۔ کتنے بڑے نقصان کی بات، کتنے بڑے خسارے کی بات ہے کہ ایک آدمی دن بھر نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے تو مل بھی کچھ نہیں رہا، تو کب ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، ان سب کو حرام کاموں سے ہم نہیں بچائیں گے، ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بہت سارے روزدار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا کیونکہ آداب کی رعایت نہیں کرتے، اور بہت سارے شب بیدار، آج کل تو ماحول ہے رات کو لوگ جاگتے ہیں، مساجد میں بھی آتے ہیں، میں نے شروع میں بتایا 5-10 منٹ نماز پڑھ لی، اس کے بعد دنیا جہان کی باتیں، غیبتیں، فلاں کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت سارے راتوں کو جاگنے والے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے رات کے جاگنے کی تکلیف کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ وہ بیچارے تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم جاگ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، یا آگے
تیسرا عشرہ تاک راتوں میں زیادہ ہوتا ہے یہ بھائی تھوڑی سی عبادت کرو، گناہوں سے بچو بس۔ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، وہ فرماتے تھے نیکیاں زیادہ کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ ہم اللہ کے نیک بندے بن جائیں، دبا کے نمازیں بھی پڑھتے رہیں، رمضان میں عمرے بھی کرتے رہیں، اور اسی طریقے سے حج بھی کرتے رہیں، سب کچھ کرتے رہیں اور گناہ بھی کر رہے نہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نیکی نہیں کر رہا، فرائض پورے کر رہا ہے، زیادہ نیکیاں نہیں کر رہا، لیکن گناہوں سے بچتا ہے، یہ آدمی اللہ کا ولی ہے، اولیاء اللہ میں سے ہے یہ آدمی جو اللہ کے حکموں کو نہیں توڑ رہے۔ ابھی ادھر ہم میں کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا ولی بس پگڑی والا ہو، اللہ کا ولی بس داڑھی والا جبے والا ہو۔ بھائی اللہ کا ولی ڈاکٹروں کے اندر بھی ہے، اللہ کے ولی انجینئروں کے اندر بھی ہیں، اللہ کے ولی پولیس والوں کے اندر بھی ہیں، اللہ کے ولی فوج والوں کے اندر بھی ہیں، اللہ کے ولی ججز کے اندر بھی ہیں، اللہ کے ولی موچیوں کے اندر بھی ہیں، اللہ کے ولی یہ جو ٹھیلے چلا رہے ہیں ان کے اندر بھی ہیں اللہ کے ولی۔ ہم نے کیا سمجھا ہے کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں ایک یہ مائنڈ بنا ہوا ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ بس جس کی لمبی داڑھی ہو، جبہ ہو، جنگل کے اندر بیٹھا ہوا۔ بھائی جنگل میں بیٹھنا تو اسلام میں ویسے ہی منع ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ کوئی آدمی جا کے جنگل میں بیٹھ جائے بیوی بچے رشتہ دار خاندان کو چھوڑ کر۔ اسلام نے تو ہمیں کہا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ رہو، بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتے رہو۔ کیوں؟ دیکھو جو بندہ جنگل میں جا کے بیٹھے گا اس کا مزے ہیں، بیوی کی چک چک سے بھی اس کی جان چھوڑ گئی، بچوں کے ٹینشن سے بھی اس کی جان چھوڑ گئی، پڑوس والوں کی تکلیف سے بھی اس کو سکون، رشتہ داروں کی جو باتیں ان سے بھی سکون۔ ثواب کب ہے؟ اللہ کا ولی کب بنتا جب بیوی کی باتیں بھی سنتا رہے، بچوں کی پریشانی بھی برداشت کرتا رہے، رشتہ داروں کی باتیں بھی سنتا رہے، اور ان سب چیزوں کو سن کر برداشت کرے، یہ اللہ کا ولی۔ اس پر اجر و ثواب ہے، اس پہ نہیں ہے کہ جا کے جنگل میں بیٹھ گئے تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ نہیں، اسلام نے ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا۔ اللہ کا ولی وہی ہے جو لوگوں کے حقوق ادا کر رہا ہے۔ اللہ کے اور لوگوں کے حقوق جو ادا کر رہا ہے وہ نیک ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ بات یہ چل رہی ہے کہ یہ محفل بڑی بابرکت ہے، یہ حضرات بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ ارینجمنٹ کی، اس طرح کا ماحول فراہم کیا کہ یہاں پر آپ حضرات نے اتنے دنوں سے پابندی کے ساتھ تراویح پڑھی، قرآن کریم کی سنت مکمل ہو گئی، ایک قرآن آپ حضرات نے سن لیا۔ اب تراویح چاند رات تک چلتی رہے گی، جب تک چاند نظر نہیں آیا تراویح ختم نہیں ہوئی ہے۔ ایک قرآن کریم سننے کی سنت پوری ہو گئی، آپ حضرات مبارکباد کی مستحق ہیں۔ دو سنتیں ہیں، ایک قرآن کی سنت ہوتی ہے، ایک تراویح کی سنت ہوتی ہے۔ قرآن کی سنت آپ نے مکمل کر لی، اب تراویح کی سنت چلتی رہے گی۔ ایسا نہ ہو کہ اب تراویح کو بھی ہم خیر بات کہہ دیں کہ بس تراویح پڑھ لی ہے یار، تھک گئے ہیں بہت، 8-10 دن ہم نے مشقت اٹھائی ہے۔ نہیں، یہ مہینہ ہے ہی تھکاوٹ کا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے۔ اس مہینے میں جتنی تھکاوٹ میں ڈالیں گے، مشقت میں ڈالیں گے، عبادات کے اندر اپنے آپ کو کھپائیں گے، اللہ جل شانہ ہم پر رحم فرمائے گا، اللہ کی رحمت ہم پر متوجہ ہوگی۔ تو یہ بابرکت محفل ہے، اس میں حافظ صاحب نے اللہ جل شانہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور مزید ان کے علم میں، عمر میں، ان تمام احباب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس گھر میں بھی خوب خیر و برکتیں عطا فرمائے، یہاں کے مکینوں کی جان مال کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ کیونکہ یہ یقین کریں، ابھی یہ بچہ پڑھ رہا تھا نا کہ منتخب اللہ پاک کا انتخاب ہوتا ہے، یہ دین کے کام کے لیے
یہ اپنی مرضی نہیں ہوتی ہے، اللہ جل شان انتخاب کرتے ہیں لوگوں کو، لوگوں میں سے چنتے ہیں، پھر ان کو اللہ پاک یہ سعادت عطا فرماتے ہیں اپنے دین کے لیے، اللہ ان کو قبول فرماتے ہیں۔ تو مبارکباد کے مستحق ہیں حضرات۔ میں صرف آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی مخالفت مشرکین نے بہت زیادہ کی اللہ کے کلام کی، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے جو مضامین اور جو عنوانات رکھے ہیں اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے دو مطالبات رکھے۔ ایک انہوں نے کہا کہ یا تو آپ ایسا کرو دوسرا قرآن لے آؤ، اس قرآن کو ہم نہیں پڑھتے، نہ مانتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ کہا کہ اگر چلو آپ دوسرا قرآن نہیں لاتے ہیں تو اسی قرآن کے اندر تھوڑی سی چینجنگ کر دیں، رد و بدل کر دیں۔ یہ مشرکین کا کام ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے مضامین کو پسند نہ کرنا، قرآن کریم کے مضامین کو اچھا نہ سمجھنا۔ ہمارے ہاں بھی ہوا اس طرح، ایک زمانے میں قرآن کریم کی صورتوں کو نصاب سے نکالا گیا۔ کیوں؟ اس کے اندر جہادی آیات ہے۔ آج دیکھ لو جہاد چھوڑنے کا نتیجہ فلسطین میں، نمازیں وہ پڑھتے ہیں، روزے وہ بھی رکھتے ہیں۔ یورپ میں اور اسی طریقے سے مغربی ممالک میں ان مہینوں میں ہم سے زیادہ وہ لوگ نیکیوں والے کام کر رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں؟ رمضان کے آتے ہی مسلمانوں کے لیے مختلف قسم کے اسٹور لگا دیتے ہیں، یار مسلمانوں کو چیزیں سستی دو، ان کا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں کسی کو، جتنی پوری رات پڑھ لیں نماز، پوری رات عبادت کرتے رہیں، بچے بھی پڑھیں، خواتین بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھیں، سارے مسلمان مل کے نمازیں پڑھیں۔ یہودیوں کو کوئی ٹس سے مس نہیں ہے۔ روزے بھی ہم رکھتے رہیں، رمضان میں نہیں پورے سال رکھے ہم روزے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تہجد پڑھتے رہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ بیت اللہ میں ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ 50 لاکھ لوگ جمع ہیں وہاں پر عمرہ کر رہے ہیں۔ کسی یہودی کو پریشانی ہے کہ یار 50 لاکھ لوگ جمع ہو گئے بیت اللہ میں؟ کسی کافر کو کوئی ٹینشن ہوئے، پریشانی ہے کہ 50 لاکھ مسلمان وہاں جمع ہو گئے، اس چوک میں 50 بندے کھڑے ہو جائیں جہاد کا نام لے کر، واپس گھر زندہ پہنچے تو مجھے مجرم بنا دیں آپ، مجھے جو سزا دیتے ہیں تو وہ 50 بندے جو جہاد کا نام لیں اور واپس زندہ گھر پہنچ جائیں، نہیں پہنچ سکتے وہ واپس گھر، کیونکہ ایسا ماحول بن گیا، ایسا ہم نے اللہ کے قرآن کے ساتھ ظلم کیا ہے، اللہ جل شانہ کے قرآن کے ساتھ ہم نے ظلم کیا ہے کہ جہادی آیات کو نکال دی گئی، جہاد والوں کو دہشت گرد قرار دیا، ان کو کسی سے پریشانی نہیں ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج عمرہ ساری چیزیں کرتے رہے، ان کو اس وقت ٹینشن ہوتی ہے کہ جب دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی مسلمان اس طرح کی بات کر لے، اور یہ کوئی کسی حافظ کا، قاری کا، عالم کا، دینی آدمی کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا قرآن کا حکم ہے میرے دوستو۔ بعد میں یہ عرض کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ دو کام کریں، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْ۔ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ یا تو اس قرآن کو چینج کر لیں یا اس قرآن کے اندر کچھ رد و بدل کر لیں، فلاں چیز ہٹا دیں، فلاں رکھ لیں، فلاں ہٹا دیں، فلاں رکھ لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے بندو میں تھوڑی کرتا ہوں یہ چیزیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اللہ نے مجھے جو بتایا ہے وہ ہے۔ تو وہ تو زبان سے قرآن کو نہیں مانتے تھے، ہم اپنے عمل سے یہ چیزیں ثابت کر رہے ہیں کہ ہم بھی نعوذ باللہ قرآن کو نہیں مان رہے، کیونکہ قرآن کے احکامات پسند نہیں ہیں۔ آج شریف پردے کی بات کریں آپ کہیں کہ چچزاد سے پردہ ہوتا ہے، حرام ہے ملنا، ماموزاد سے پردہ کرنا ہے، حرام ہے ملنا، ناجائز ہے، پھپھی زاد سے پردہ کرنا ہے، حرام ہے ملنا، ناجائز ہے، وہ نامحرم ہے۔ کسی کے وہم و گمان میں ہے یہ چیزیں، وہ چچزاد میرا بھائی ہے، پھپھی زاد تو میرا بھائی ہے،
خالزاد تو میرا بھائی ہے اور یہ باتیں کوئی بتائے گا بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ باتیں ہمیں پسند نہیں ہیں. کوئی اگر آج یہ کہہ دے کہ بھائی ہماری خواتین شریف پردہ نہیں کرتی ہیں تو لوگ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ اپنا نماز روزے کی بات کیا کریں, یہ پردے کی باتیں آپ کہاں سے لے آئے. اس جمعے کو میں نے ایک بات کہی تھی یہاں بھی, اس بات کو نقل کر رہا ہوں, کسی کو سنا نہیں رہا ہوں. میں نے کہا کہ بھائیو اللہ کو دھوکہ نہ دو, اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ کے نبی کی جو تعلیمات ہیں, جو آپ علیہ السلام کے احکامات ہیں, اس کو کوشش کرو کہ پورا کریں. باتوں باتوں میں نے کہا کہ یار شریف پردہ ہے, شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے, اور اسی طریقے سے گناہوں پہ توبہ استغفار کرنا ہے, داڑھی ایک مشت رکھنی ہے. تو میں نے کہا کہ میں یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں کہہ رہا. میں نے کہا کہ یہ ایسا گناہ ہے, دیکھو چوری کوئی کرتا ہے نا تو 5-10 منٹ کے بعد وہ جو دورانیہ ہوتا ہے چوری کا وہ گناہ کا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ آدمی نمازیں پڑھے, روزہ رکھے, اس کی عبادات اللہ کے ہاں شمار ہوتی. اسی طرح کوئی آدمی جھوٹ بولے تو وہ جو 5 منٹ کا دورانیہ ہے جھوٹ کا وہ ہے گناہ کا, اور داڑھی منڈانا یہ کبیرہ گناہ ہے, اور یہ گناہ 24 گھنٹے انسان کے ساتھ ہوتا ہے, 24 گھنٹے. تو میں نے کہا اس مجلس میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو, مغفرت والا عشرہ ہے, بابرکت مہینہ ہے, اللہ سے عہد کرو کہ اے اللہ, ارادہ تو ہم کر سکتے ہیں, ہمیں اس پہ پکڑنی ہے, باقی اللہ جب توفیق دے کہ اللہ ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم باقی گناہوں سے بھی بچیں گے اور اس گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے, اور ایک مشت داڑھی رکھیں گے, ایک مشت.